اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری شہزادی بہنوں، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ آپ کا تیسرا پارہ شروع ہونے لگا ہے ماشاءاللہ باذن اللہ، اور ساتھ میں یہ کہ سورہ بقرہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی تیسرے پارے میں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے اپنی کتاب کا، آمین۔ چلے دعا مانگتے ہیں اور پھر شروع کرتے ہیں آج کی آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما، آمین۔ آج کی آیت ہے تلک الرسول، یہ رسول ہیں، یعنی رسول کی جمع ہے۔ تلک الرسول، یہ رسول ہیں، فضلنا، فضیلت دی ہم نے، بعضہم، ان کے بعض میں سے، علی بعض، اوپر بعض کے، ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی، منہم، ان میں سے، من، کچھ ہے جو، کلمہ، کلام کیا اس نے، اللہ سے، ورفع، اور بلند کیا اللہ نے، بعضہم، بعض کو ان میں سے، درجات میں، وآتینا، اور دی ہم نے، عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، البینات، بینات، روشن نشانیاں، وأیدناہ، اور مدد کی ہم نے اس کی، بروح القدس، ساتھ روح القدس کے، ولو، اور اگر، شاء اللہ، چاہتا اللہ تعالی، مقتتلا، نہ لڑتے، نہ جھگڑا کرتے، نہ قتل کرتے، الذین، وہ لوگ، من بعدہم، جو ان کے بعد تھے، من بعدی، بعد اس کے جو، ما جاءتہم البینات، جو آ گئیں ان کے پاس روشن نشانیاں، ولیکن اختلفوا، ولیکن ایسے ہی ہے جیسے اردو میں نہیں ہوتا لیکن اختلفوا، انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم، پھر ان میں سے، من، جو کوئی، آمنہ، ایمان لے آیا، ومنہم، اور ان میں سے، من، وہ جو، کفرہ، جس نے کفر کیا، ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، یہ جو آپ ماشاء اللہ نہیں کہتے، یہ وہی ہے، شاء اللہ، چاہتا اللہ تعالیٰ، مقتتلوا، نہ وہ جھگڑتے آپس میں، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ، یفعل، وہ کرتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے۔ اچھا جی، اب اس میں اور رسول، دیکھیں رسول کی جمع ہے، اور اس کا روٹ لیٹر کیا ہوگا؟ سامنے 3 لیٹرز بتائیں جس کے بغیر یہ لفظ نہیں بن سکتا، را، سین اور لام، اور یہ جو شروع کا الف اور لام لگا، یہ کس کے لیے؟ خاص کے لیے۔ جب کسی چیز کو خاص کرنا ہوتا ہے نا، جیسے انگلش میں آپ کہتے ہیں دا بک، تو وہ جو دا ہوتا ہے نا، کوئی خاص بک کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، تو الف لام عربی میں لگ جاتا ہے ہر اس اسم کے شروع میں جو خاص ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کہیں یہ کرسی، یہ کوئی خاص کرسی ہے، ٹھیک ہے نا، the chair that I want to sit on، تو اس کے لیے، اور را، سین، لام اس کا روٹ لیٹر ہے۔ فضلنا، جو آخر میں نا لکھا ہے نا، وہ ہم کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اب بتائیے کون سے 3 لیٹرز ہیں؟ فا، ضاد اور لام۔ فضیلت نہیں کہتے آپ اردو میں؟ فضیلت۔ بعضہم، بعد ان کے، با، عین، ضاد، یہ اردو کا ورڈ ہے، یعنی عربی کا ورڈ ہے لیکن اردو میں بھی بولتے ہیں، بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ منہم من کلم اللہ، کلم یکلم، تکلیم، بات کرنا، کاف، لام، میم، آپ کلام کہتے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے نا؟ رفع کا سامنے ہی تینوں روٹ لیٹر لکھے ہیں، رافع، عین،
اور رفع کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں نا رفت ملی ان کو, بہت بلندی ملی. درجات درجتن کی جمع ہے. ٹھیک ہے, اور کون سے روٹ لیٹر ہوں گے؟ دال, را اور جیم. جیسے آپ نہیں کہتے اس درجے پر آ کے اس نے یہ بات کی, درجہ. ٹھیک ہے, اردو کے بہت سارے ورڈز ہیں. وآتینا حمزہ تایا, اس کا روٹ لیٹر ہوگا عیسیٰ ابن مریم. البینات بینتن کی جمع ہے. بینتن واحد ہے اور بینات اس کی جمع ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے با یا نون اس کا روٹ لیٹر ہے. بین سم تھنگ ویری کلیئر, جو بالکل کلیئر ہو. ٹھیک ہے. ایدناہو حمزہ یا دال اس کا روٹ لیٹر ہے. اور بروح القدس, قدس آپ کو پتہ ہے قاف دال سین اور روح کا را واو ہا. اور اقتتلا جھگڑا کرنا, قاف تا لام اس کا روٹ لیٹر ہے. ٹھیک ہے, یہ تو آپ کو پتہ ہے نا. جب یہ ڈفرینٹ بابوں میں جاتا ہے نا, ڈفرینٹ شیپ اختیار کرتا ہے تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے. جیسے صرف قاف تا لام ہونا تو قتل کے معنی میں آتا ہے, مار دینا کسی کو. ٹھیک ہے. اقتتلا بھی جھگڑا ہوتا ہے, اور مقاتلہ بھی یعنی قاتلہ, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا قاف کے بعد الف لگ جائے تو بھی جھگڑا کرنے کو, جنگ کرنے کو کہتے ہیں. ٹھیک. اچھا, اختلاف آپ کو پتہ ہے اختلافو, خا لام فا اس کا روٹ لیٹر ہے. ٹھیک ہے. اور اختلاف کہتے ہیں کہ اختلاف کرنا, ڈسپیوٹ کرنا. فمنہم من آمنا, آمنا حمزہ میم نون, اور کفرا کا روٹ لیٹر کاف فارا. شاء اللہ, شاء شین یا حمزہ اس کا روٹ لیٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یفعلو کا کیا ہوگا؟ یا تو وہ کے لیے اور فاعل نام. ٹھیک, شاباش. اور یرید کا کیا روٹ لیٹر ہوگا؟ را واو دال, رود. ٹھیک. چلیں اب دیکھتے ہیں تفسیر کو. یہ رسول ہیں, فضیلت دی ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر. اب کیا ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسولوں کی بات بتا رہے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے, جس میں سے 314 رسول تھے اور ان میں سے 5 اولو العزم تھے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ درجات دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو کسی پر فضیلت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے آپ نے دیکھا کہ پہاڑوں میں کس پہاڑ کو فضیلت ہے؟ احد کے پہاڑ کو فضیلت ہے. ٹھیک ہے نا. درختوں میں کس کے؟ کھجور کے درخت کو شجرۃ طیبہ کہا گیا, اس درخت کو فضیلت حاصل ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, مہینوں میں کن مہینوں کو فضیلت ہے؟ حرام مہینے جو ہیں. اور ان حرام مہینوں میں سب سے زیادہ افضل کون سا ہے؟ سب سے زیادہ حرمت والا کون سا ہے؟ محرم. اور پھر سال کے دنوں میں سب سے بہترین دن کون سے ہیں؟ ذوالحجہ کے. اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہوئی ہے نا. اور راتیں کون سی فضیلت والی ہیں؟ رمضان کی. اگر آپ دیکھتے جائیں نا تو اللہ تعالیٰ نے ہی ڈفرینٹ چیزوں کو ڈفرینٹ چیزوں پہ فضیلت دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. ان کی خصوصیت کی وجہ سے, ان کے اندر کوئی ایسی حکمت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو لیلۃ القدر کو ساری راتوں کے اوپر فضیلت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں بہت سارے لوگوں کی گردنیں جہنم سے چھوٹ رہی ہوتی ہیں. اس میں قرآن نازل ہوا تھا, بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے. تو یہ فضیلت اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے جس کو بھی دے. اب پیغمبروں میں سب پیغمبر, ہم سب پیغمبروں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ لا نفرق بین احد منہم. ٹھیک ہے نا. ہم ان کے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں کرتے, ہم سب کی عزت کرتے ہیں, سب پر ایمان لاتے ہیں اور سب کی تصدیق کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پیغمبروں میں سے کچھ پیغمبروں کو زیادہ فضیلت دی. جیسے 5 پیغمبر سارے پیغمبروں پر افضل ہیں. کون سے؟ نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اولو العزم ہے, بڑے مضبوط ارادے والے. اچھا, ان کے اوپر بھی اب کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فضیلت ہر ایک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے. ہم نے ان کی عزت بھی کرنی ہے اور ان کو ماننا بھی ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ کا مقام دیا جائے گا, جو جنت میں اعلیٰ ترین مقام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دیا جائے گا.
اور قیامت کو شروع کرنے کی سفارش بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. تو یہ فضیلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن بندوں کی طرف سے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, سب کو ماننا ہے, سب کی عزت کرنی ہے, لیکن اس فضیلت کو جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو بھی ایکسیپٹ کرنا ہے. اب اس چیز کو ہم اپنی زندگی کے ساتھ کیسے ریلیٹ کریں؟ آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو زندگی کے کچھ حصے میں یعنی دوسروں کے اوپر فضیلت ہوتی ہے. جیسے ماں کی فضیلت ہے بچوں کے اوپر, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اس کی کوششوں اور اس کی سیکریفائس کی وجہ سے دی ہے, اور اس کی عزت کرنی ہوتی ہے ہر حال میں. پھر اگر کوئی پڑھ لکھ جاتا ہے تو پھر اس کی فضیلت ہو جاتی ہے باقی ایسے لوگوں کے اوپر جو اس جگہ تک نہیں پہنچے ہوتے. ہر بندے نے دوسرے کی فضیلت کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے اور حسد نہیں کرنا ہوتا کہ یہ فضیلت مجھے کیوں نہیں ملی, یہ نہیں کر سکتے, بلکہ ہم دوسرے کو دعا دے سکتے ہیں اور اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگ سکتے ہیں. اب یہ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے الرجال قوامون, رجال جو ہیں وہ آدمی جو ہے وہ قوام ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو عورت کے اوپر ایک درجہ دیا ہے کہ وہ فیصلے کرتے ہیں, وہ اپنا پیسہ لگاتے ہیں, وہ اپنی بیوی اور بچوں کی حفاظت کرتے ہیں, ان کا خیال رکھتے ہیں, ان کی ذمہ داری بڑی ہے اس لیے ان کا درجہ بڑا ہے. لیکن قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ عورت مرد بالکل برابر ہوں گے ثواب کے حساب سے. لیٹس سے کہ آپ کے ہسبینڈ نے کوئی صدقہ کیا ہے اور آپ نے صدقہ کیا ہے, اگر آپ دونوں کی نیتیں ایک جیسی ہیں, اچھی ہیں, تو دونوں کو برابر کا درجہ ادھر ملے گا. وہاں پر یہ نہیں ہوگا. ہاں, دنیا میں ذمہ داری ان کی بڑی ہے اور ان سے پوچھ بھی ہوگی اس ذمہ داری کی نا, یہ بات ہے نا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نعرے لگانے چاہیے, باہر سڑکوں پہ نکل پڑنا چاہیے کہ نہیں, آدمی اور عورت کو برابر کرو, وراثت میں حصہ برابر کرو, مرد بھی بچے پیدا کریں, مرد بھی کھانا پکائیں, روٹیاں پکائیں, ہم باہر نکلیں گی, یہ ہم نے نعرے لگانے ہیں. یا ہم نے یہ کہنا سمعنا واطعنا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو آپ نے کہا ہے وہ سچ اور حق بات ہے اور اسی میں حکمت ہے, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ کی ساس کا ایک درجہ ہے, آپ کے سسر کا ایک درجہ ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے. آپ ان کے گھر میں آئے ہیں تو آپ نے اس درجے کو ایکسیپٹ کرنا ہے. انہوں نے اپنی پلی پلائی اولاد آپ کے حوالے کر دی ہے اور وہ اولاد اب آپ کے اوپر فوکس کر رہی ہے زیادہ تر, اور اپنے ماں باپ کے سے ذرا تھوڑی دور ہو جاتا ہے انسان, اپنے بچے ہو جائیں, اپنی بیوی ہو جائے. تو آپ نے اس فضیلت کو ایکسیپٹ کرنا ہے, ان کی عزت کرنی ہے اور ان کو احساس دلانا ہے کہ آپ نے بہت محنت کی اپنے بچے کے اوپر اور وہ ہمیں بہت خوش رکھتے ہیں, آپ کا شکریہ نہیں ہم ادا کر سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں کرے اور ہم سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. یعنی دوسروں کی فضیلت کو ایکسیپٹ کرنا. کوئی اچھے عہدے پر آ گیا ہے, کوئی زیادہ پڑھ لکھ گیا ہے, تو بجائے اس کے کہ حسد کرنا اور بری باتیں ان کے بارے میں اور ان کی جو ہے نا جڑ کاٹنے کی کوشش کرنا, اس کے بجائے ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل زیادہ دی ہے, ان کو ہنر زیادہ بڑا دیا ہے, ان کو عزت دی ہے, ان کو فضیلت دی ہے, تو ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ایکسیپٹنس میں بہت سکون ہوتا ہے اور جدال میں بہت ساری انرجی ویسٹ ہو جاتی ہے. اور جن لوگوں کو فضیلت ملی ہو ان کو ہمبل رہنا چاہیے, ان کو دیکھنا چاہیے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا, اور بہت ساری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے سردار ہیں, لیکن پھر بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں, مجھے موسیٰ کے اوپر فضیلت نہ دو. یونس علیہ السلام کے بارے میں پیاری بات کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی فضیلت کو فخر اور تکبر کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے, بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ہمبلنس دے دیتا ہے. جتنا بندہ اونچے درجے پہ جاتا جیسے کہتے ہیں نا کہ جتنے درخت کو پھل لگے ہوتے ہیں وہ اتنی اس کی شاخیں جھکی ہوتی ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ جس کو دے دے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہی رسولوں میں سے کچھ ایسے رسول ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا, یعنی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا. اور سبحان اللہ کے ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کسی کے ساتھ کلام کرنا ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. اور ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب مومن بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سوال کا جواب اس کی بات کا جواب دیتے ہیں. اور یعنی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ جب وہ پورے غور اور فکر سے نماز پڑھتا ہے. جیسے وہ کہتا ہے, حدیث سے پتہ چلتا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے نماز پڑھنے والا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی. اور جب مصلی کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی ہے، آخری حدیث تک. یعنی ہر اس کے جملے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جواب دے رہے ہوتے ہیں. تو اس سے کتنا اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ ہماری نماز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری سورۃ الفاتحہ میں جواب دے رہے ہیں. ہم تو اتنی تیز سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں کہ جواب کا ٹائم ہی کوئی نہ رہے. یعنی اتنی تیزی اور اتنی جیسے بلٹ ٹرین چل رہی ہوتی ہے نا، اس طرح ہماری نماز میں سورۃ الفاتحہ چل رہی ہوتی ہے. تو اگر بندہ سوچے کہ واٹ، یا اللہ آپ میری بات کا جواب دیں گے، تو ہمارے کان کیسے کھڑے ہو جائیں اور ہم کیسے سکون کے ساتھ نماز پڑھیں. تو یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو نماز پڑھنے والا ہے اس کی نماز میں اس کی بات کا جواب دیتے ہیں. اپنا درجہ سمجھیں، اپنی فضیلت سمجھیں اور نماز کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے ادا کریں. اچھا، اب رسولوں کے اوپر آ جائیں. یہ تو میں نے آپ کو نارمل اس کی بات بتا رہی تھی نا کہ اللہ کے رسولوں کے ساتھ جیسے حضرت موسیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی، ٹھیک ہے، اور آواز سنائی دی تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، ٹھیک نا. وَآتَيْنَا، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البینات، روشن نشانیاں. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی نشانیاں دی گئی تھیں کہ انسان ان معجزات کو مانے بغیر رہ نہیں سکتا تھا. جیسے کیا کیا چیزیں تھیں کہ وہ مٹی کا ایک پرندہ بناتے تھے اور اللہ کا نام لے کر اس پہ کچھ پھونکتے تھے اور وہ اڑ کے دکھاتا تھا سب کو کہ وہ زندہ ہو جاتا تھا اور پھر گر جاتا تھا. یعنی وہ ایک معجزے کے طور پہ تھا کہ وہ اس میں جان ڈالتے تھے. پھر مردے کو زندہ کر دیتے تھے، برس والے کو برس ٹھیک کر دیتے تھے، جو پیدائشی اندھا ہوتا تھا اس کو صحیح کر دیتے تھے. یہ بتا سکتے تھے کہ گھر میں کیا سٹور کیا ہوا ہے اور کیا کھا کر آیا انسان. یعنی اور یہ ساری چیزیں آگے آتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے اذن سے کرتا ہوں، اللہ کے اذن سے. تو یہ سب معجزات اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیوں کے طور پہ دیے تھے تاکہ جو لوگ یہود دیکھ رہے تھے ان کو، وہ ان پر ایمان لے آتے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے مدد کی اس کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، روح القدس کے ساتھ. اب روح کا ورڈ جو ہے نا وہ قرآن پاک میں 3 معنوں میں آیا ہے. ایک روح، یہ جو انسان کے اندر روح ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے جسم میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں. ایک روح وحی کو بھی کہا جاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو وحی نازل کرتے ہیں اس کو بھی روح کا ورڈ دیا گیا ہے. اور ایک روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی مدد کی. زندگی کے ہر موقع پر جہاں پر وہ مشکل میں پڑے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک مدد کی. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر رد ہوتا ہے نصارہ کی یہ کہنے کا کہ وہ الہ تھے. الہ کو تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی مدد کی، ٹھیک ہے کہ نہیں. جو پیدا کرنے والا ہوگا سب کا، اس کو کیا ضرورت ہے مدد کی، اور اس کو تقویت کی کیا ضرورت ہے، وہ تو خود سارے کام کر سکتا ہے نا. تو رد ہو جاتا ہے ان کے اس کہنے کا کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ تھے، کیونکہ ان کو مدد کی ضرورت تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد روح القدس کے ذریعے سے کی تھی، ٹھیک. پھر کیا ہوا کہ پیغمبروں کے بعد جب وہ چلے گئے تو لوگوں نے کیا کیا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان پیغمبروں کے جانے کے بعد یہ آپس میں نہ جھگڑتے لوگ. من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکی تھیں. یعنی ان کے پاس کتاب بھی موجود تھی، شریعت بھی موجود تھی، تعلیمات بھی اپنے پیغمبر کی موجود تھیں، یہ کھلی نشانیاں تھیں ان کے پاس، دلائل تھے ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود ان کا آپس میں جھگڑا ہوا. وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے اختلاف کیا. اب اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتے ہیں، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، ان میں 2 دھڑے ہو گئے. ایک تو ایمان پر جم گئے اور کچھ نے انکار کر دیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں نہ جھگڑتے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر وہ ایک اور آیت میں آتا ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو پوری دنیا کے انسانوں کو ایک ہی جیسا بنا دیتے،
سب کو ایک ہی امت بنا دیتے، سب سیدھے راستے پر ہوتے. لیکن اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی ارادے سے بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا ہے ہم سب کا. ہوگا بس امتحان کہ کون ایمان لاتا ہے اور کون نہیں. یہاں پر یہ دارالجزا نہیں ہے، یہ دارالعمل ہے. ہر ایک کو ڈھیل اور چھوٹ اور ایک مقرر ٹائم دیا گیا ہے جس کے اندر اس نے ایمان کے اوپر جمے رہنا ہے اور عمل صالح کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو سب کو ایک جیسا کرتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو یہ چوائس دی ہے کہ آپ دیکھ کر ہدایت بھی دی ہے، یعنی سارے وہ ذرائع فراہم کر دی ہیں جس کے ذریعے سے کوئی بندہ ہدایت تک پہنچ سکتا ہے. کوئی کافر مشرک بھی ہوتا ہے نا، اس کی زندگی میں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا رب کون ہے اور کس نے اس کی مدد کی. کیا بتوں نے اس کی مدد کی؟ وہ وہیں پہ کھڑے کے کھڑے ہیں، اس کو وہ ٹھوکر بھی مار دے تو وہ گر جائیں، وہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اس کی حفاظت کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہر ایک کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ معجزات دکھاتا ہے، یہ واقعات دکھاتا ہے جس کی وجہ سے وہ سیدھے راستے پر آ جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی ہوئی ہے قرآن کی صورت میں، پیغمبر بھیجے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں. تو ساری ہدایت کے راستے موجود ہیں اور آسانیاں موجود ہیں، لیکن ہر بندے نے اپنی عقل کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. اب آپ دیکھیں عقل انسانوں کی 2 اور 2 4 میں تو بہت چلتی ہے. یعنی ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے جاب کون سی کرنی ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے فیلڈ کون سا چوز کرنا ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے پیسے کتنے کمانے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ دکاندار کو کتنے پیسے دیے اور اس نے کتنے واپس کرنے ہیں. اور اگر کسی نے کپڑا غلط دے دیا یا کوئی چیز غلط دے دی تو ہمیں اتنی عقل ہے کہ ہم بعد میں جا کے جھگڑ کے اس سے اپنے پیسے واپس لے کے اس کی چیز واپس کر دیں. یہ ساری عقل موجود ہے. تو اتنی ہی عقل جو ہے، اتنی عقل کے ساتھ ہی انسان صحیح اور غلط راستے میں فرق کر سکتا ہے، اسی عقل کے ساتھ. یعنی کوئی بہت بڑی اس کو وہ نہیں چاہیے PhD کی ڈگری، وہ اپنے اتنے سے دماغ کے ساتھ بھی حق اور باطل کو پہچان سکتا ہے. تو انسانوں میں یہ 2 دھڑے ہوتے ہیں، جو کچھ تو مان جاتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو روک دے، لیکن یہ امتحان کی جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اب اس آیت سے ہم کو کیا کیا فائدے ملتے ہیں؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ درجات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے اوپر فضیلت دی، اور تمام انسانوں میں کس امت کو فضیلت دی؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پھر سب سے بہترین زمانہ اور سب سے بہترین لوگ کون سے تھے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی، میرے قرن کے لوگ، میرے ساتھی، اس زمانے کے لوگ. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، ہم نے اس فضیلت کو تسلیم کرنا ہے اور اس کے ساتھ باقی سب انبیاء کی عزت کرنی ہے. اور پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام کچھ رسولوں کے ساتھ کیا تھا. پھر ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کن معجزات کو دے کر اور فضیلت دی تھی. پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ کوئی بشر ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، تو اس کو حاجت ہوتی ہے کہ اس کی تائید کی جائے، اس کی مدد کی جائے، اس کو مضبوط بنایا جائے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ روح القدس کے ذریعے سے مدد کی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اور یہ کہ رسولوں کا بھیجا جانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لطف اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی وجہ سے ہے، تاکہ انسان سیدھے راستے کو دیکھ سکے اور برائی سے بچ سکے. اور یہ کہ یہاں پر تو امتحان ہونا ہی ہونا ہے اس دنیا میں. جو آیت کا آخری حصہ ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ارادہ کونیہ اور ایک ارادہ شرعیہ. کونی ارادہ کیا ہوتا ہے؟ جو ہو کر ہی رہے گا، اس میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی. جیسے ارادہ کونی کیا ہے؟ سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، کسی کی پیدائش، کسی کا مرنا، کہیں پہ زلزلہ آنا، یہ سب کونی اللہ تعالیٰ کے ارادہ کونیہ ہے جو ہو کر ہی رہے گا. ٹھیک ہے نا. اور ارادہ شرعیہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ وہ ہو. جیسے اللہ تعالیٰ نے شریعت دے دی ہے اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ لوگ شریعت پر عمل کریں، لیکن اس میں یہ احتمال ہے کہ کوئی اس کو کرے گا اور کوئی اس کو نہیں کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارادہ شریعہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے،
اور اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، ایون دو اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتے ہیں۔ جیسے نماز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ شرعی حکم دیا ہوا ہے ہم کو، لیکن کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو کہتے ہیں ارادہ شرعیہ، جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کہ وہ ہو، لیکن کچھ انسان اس کو قبول کرتے ہیں اور کچھ انسان اس کو قبول نہیں کرتے، جس کے اوپر حساب ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے سارے کام کریں۔ اللہ کو کیا کیا پسند ہے میری پیاری بہنوں؟ سارے اصلاح کے کام، سارے وہ کام جس سے دوسرے انسان آپس میں جڑ جائیں، وہ محبت کریں، وہ نیکی کے کام کریں، وہ دوسروں کا دل خوش کر دینے والے، دوسروں کی آخرت اور دنیا بچانے والے کام کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسند کو اگر ہم رکھ کر دیکھیں نا، اوپر سے نیچے لسٹ کو دیکھیں تو حیران ہو جائیں کہ اس میں ساری اصلاح ہی اصلاح ہے، اور انسان کی اپنی بچت ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں نقصان سے بچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت یہ ہے، لیکن ہم نے اس کو کچھ اور ہی بنا لیا، اور نعرے اور جلوس اور غلط باتیں اللہ تعالیٰ پہ گھڑنا اور شریعت کا انکار کرنا، نعوذ باللہ، پتہ نہیں انسانوں کو کیا ہو گیا۔ اگر انسان قرآن ایک دفعہ پڑھ لے تو اس کو حقیقت پتہ چل جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس قدر مہربان ہے کہ ہمیں ہمارے ہی فائدے کے لیے کچھ احکام دیے ہوئے ہیں، اور اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اگر ہم وہ احکام مانتے ہیں تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم ہی کو فائدہ ہے دنیا اور آخرت کا۔ تو اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خیر مانگنی چاہیے اور خیر کی توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خیر کروا لے۔ اور میری پیاری بہنوں، اب جب آپ نماز پڑھیں اور سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں تو اپنے درجے کو اور اپنے مقام کو پہچانیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی ایک بات کے جواب میں بات کرتے ہیں آپ سے، آپ کو جواب دیتے ہیں کہ آپ جب کہتی ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی، آپ کو اپنا بندہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، سبحان اللہ۔ تو بہت غور اور فکر سے اور شوق اور محبت اور عاجزی اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھیے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔